کی ایک ذاتی صفات ہے، ایک ہے فعلی صفات۔ ذاتی صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کا جیسے چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات، اس طرح اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا علیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور یہ ایک اعتبار سے فعلی بھی ہے۔ تو دوسری قسم ہے فعلی صفات کی، کہ یعنی جو اس کے اندر کسی کام کے اندر، جس کے اندر کسی کام کا کرنا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اب یہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مسکرانا صفت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فعلی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فعلی صفت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو صفات جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے ذاتی صفات، ایک ہے فعلی صفات۔ اب ان صفات کے معاملہ کے اندر تین گروہ بنیادی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تین گروہ بنتے ہیں۔ ایک تو ہے اہل سنہ کا گروہ، اہل سنت والجماعت، کہ جو صفات کے بارے میں جس طرح کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، اسی طرح اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی جو اس کا معنی لغت کے اندر موجود ہے، اس وہی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اب یضحک اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یضحک یا ضاحکہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب ضاحکہ اور یضحک کا جو معنی اللہ تعالیٰ لغت کے اندر موجود ہے، جو اس کا اصلی معنی اللہ کے لیے تعالیٰ مسکراتا ہے، ٹھیک ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اب یہ مسکرانا اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد اگلی باتیں جو اہل سنہ کرتے ہیں نا وہ بڑی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے نہ کوئی اس صفت کی تحریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس صفت کی ہم نے کوئی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ ہم نے اس صفت کی کوئی مثال بیان کرنی ہے، نہ اس صفت کی ہم نے کوئی تشبیہ بیان کرنی ہے، اور نہ اس صفت کی ہم نے کوئی انکار کرنا ہے۔ اب اس پر لفظ کچھ بولے جاتے ہیں: تحریف، تکییف، تمثیل، تشبیہ، تعطیل اور تفویض۔ اب اس کا معنی پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم دوسرے دو گروہوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ اگر مجھے یہاں وہ مل جائے نا، کیا سے کہتے ہیں، ایک منٹ، وائٹ بورڈ پہ میں تھوڑا سا ذرا ذکر کر دوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ وائٹ بورڈ والا آپشن، وائٹ بورڈ شو ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ وائٹ بورڈ کیوں نہیں شو ہو رہا؟ ابھی
جی میں ایک منٹ وائٹ بورڈ لا رہا ہوں. جی ابھی وائٹ بورڈ آ جاتا ہے تو اس میں ذرا نا یہ چیزیں اہم تھیں، تو میں نے کہا بھی یہ وائٹ بورڈ کے اوپر ہم لکھ کر ذرا تھوڑا سا سمجھ جائیں. جی جی ایک کیا ہے صفات. صفات کی پہلے دو قسمیں ہیں: ذاتی، جیسے چہرہ یا ہاتھ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات. چہرہ، ہاتھ وغیرہ. اور فعلی صفات جیسے غصہ کرنا، خیر آسمان پر نازل ہونا وغیرہ. ٹھیک ہے، مسکرانا بھی اس کے اندر، یعنی جو اللہ تعالیٰ فعل کرتا ہے وہ مراد. معلوم نہیں چاہیے اس کو کیا ہو رہا ہے، ویسے میں نہیں بتاتا ہوں. اچھا، پہلے سمجھے. اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات ہوں، اس کو اسی طرح ماننا ہے کہ جس طرح وہ کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں. یعنی کتاب و سنت نے اس کو جس طرح ثابت کیا ہے، اس کا جو معنی حقیقی، اس کا جو معنی ہے، اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی بلند ہے. جو اس کا معنی ہے اس لفظ کا وہ ہم نے کر دینا. ٹھیک ہے.
اب اس کی آگے تحریف نہیں کرنی، تکییف نہیں کرنی، تمثیل نہیں کرنی، تشبیہ نہیں کرنی، تعطیل نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی تفویض نہیں کرنی۔ اب یہ کیا ہے؟ تحریف ہوتی ہے، سب سے پہلے تحریف ہوتی ہے کہ اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر اس کا مجازی معنی مراد لینی، اس کا جو غیر حقیقی معنی ہے وہ مراد لے لینا۔ ٹھیک ہے؟ حقیقی معنی مثال کے طور پر ہاتھ کا، ہاتھ جو ہوتا ہے، ہاتھ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یعنی جس کو ہم یدن کہتے ہیں، یدن کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ اب ایک معنی اس کا مجازی بھی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، مطلب بھی مجھے اس کا سہارا ہے، یا مجھے یا کہہ لے اس کی قوت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اس کی تحریف نہیں کرنی، یعنی اس کا وہی معنی لینا ہے کہ جو حقیقی معنی ہے، اس کا معنی بدل کے ہم نے دوسری طرف نہیں جانا۔ پہلی چیز ہے کہ تحریف صفات کے معاملے میں نہیں کرنی۔ دوسری ہے تکییف۔ تکییف کا لفظ ہے کیفیت بیان کرنے سے۔ ٹھیک ہے؟ کیفیت بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، اب یہ کیفیت نہیں بیان کرنی ہم نے، یا اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کس طرح کی ہے، یہ ہم نے کیفیت نہیں بیان کرنی، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ثابت کرنا ہے یا اللہ کے چہرے کو ثابت کرنا ہے۔ اب یہ ہاتھ کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ جس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتایا ہے، ہم نے اتنے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، باقی اپنی طرف سے ہم نے کوئی اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی۔ اب یہ جب ہم نے ہاتھ کا ذکر کرنا ہے نا، تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہاتھ جس طرح ہمارے ہاتھ کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بھی کیفیت وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اب پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اس کی تحریف نہیں کرنی، دوسری ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی، تیسری ہے کہ تمثیل۔ تمثیل کہتے ہیں کسی کی طرح کا قرار دے دینا، یعنی ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ کا چہرہ فلاں مخلوق کی طرح کا ہے، اس کے ہم مثل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی کے ہم مثل قرار دینا کہ کلی اعتبار سے مثال ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کلی اعتبار سے کسی مشابہ قرار دے دینا، یعنی اللہ کا چہرہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا چہرہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح کے چہرہ انسان کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو یا اللہ کی کسی بھی صفت کو، ذاتی ہو یا فعلی ہو، اس کو کسی کے مشابہ یا کسی کے مماثل قرار نہیں دینا، اس کے برابر قرار نہیں دینا۔ ٹھیک ہے؟ مثل قرار دے دینا اس کے، اس جیسا۔ ایک ہوتا ہے تشبیہ۔ تشبیہ ہوتا ہے کہ کسی کے مشابہ قرار دینا، یعنی تشبیہ کے اندر ہر اعتبار سے مشابہت نہیں پائی جاتی ہوتی۔ تو اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مشابہت والی جو ہے نا، جو تشبیہ کی بجائے اس کے اوپر تمثیل کا لفظ بولا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا نا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے لیسا تشبیہ وہ شیء نہیں کہا، لیسا کمثلہ شیء، لیسا کا تشبیہ شیء نہیں کہا، یا لیسا کا مشبہ شیء نہیں کہا۔ تو بعض نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ تشبیہ کی بجائے اگر تمثیل کا لفظ ہی رکھا جائے تو کافی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے بس اوقات ایک ایک جز کے اندر بھی ہوتی ہے، اس طرح۔ اب اس اعتبار سے تو تشبیہ ہو سکتی ہے نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ ہے، انسانوں کے لیے بھی وجہ کا لفظ ہو سکتا ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یدن ہے۔ اب یہ صرف نام کی تشبیہ ہے، حقیقت اور اس کی کیفیت اس کی تشبیہ نہیں ہے۔ تو مماثل کے اندر جو ہے نا ہر اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جس طرح جو خوبی، جو کمزوری انسان کے چہرے کی ہے، یہی خوبی اور کمزوری اللہ کے چہرے کی اگر ہم مماثل قرار دیں تو پھر یہ بنتا ہے۔ بہرحال تشبیہ بھی نہیں دینی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو یا اللہ کی صفت کو انسان کی صفت کے ساتھ، نہ ہی اس کے ہم مثل قرار دینا۔ تعطیل ہوتا ہے، آگے ہے تعطیل بھی نہیں کرنی۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کلی طور پر صفت کا انکار کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے تفویض۔ تفویض ہوتا ہے کہ اس کے لفظ کو تو ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجہ تو ہے، لیکن یہ وجہ سے کا معنی کوئی نہیں ہے، یہ انکار کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تفویض ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، ید ہے،
اور لیکن یہ وجہ کیا ہے، ید کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کہتے ہیں بھی ہے ہی نہیں معنی، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کو ایسا کر دینا کہ اللہ کا وجہ تو ہے لیکن وجہ کا معنی کیا ہے یہ نہ مان، یہ غلط بات۔ وجہ کا معنی ہے، جو معنی ہے وہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیفیت نہیں، اس کو مخلوق کے مشابہ یا مماثل قرار نہیں دینا، اور اس کی حقیقی معنی کو بدل کر مجازی معنی یا اور کوئی غیر حقیقی معنی مراد لینا، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں اہل سنہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی ہوں یا فعلی ہوں، اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح ماننا ہے، اس کا جو حقیقی معنی اس میں ہوتا ہے وہی ہم نے ماننا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اس کے اندر تحریف ہو، تکییف ہو، تمثیل ہو، اور تشبیہ، اور اس کے اندر تعطیل اور تفویض، یہ ساری چیزوں کا ہم نے انکار کرنا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے جو ہم یہاں فی الحال ذکر نہیں کریں، کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو تفصیل کے ساتھ اس کو بھی ذکر کریں گے۔ بہرحال ابھی پہلا ہے اہل سنہ۔ اہل سنت صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حقیقی معنی اس کا لیا جائے گا، اس میں تعریف، تکییف، تعطیل، تمثیل اور تشبیہ اور تفویض وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی سمجھ آ گیا جی؟ جی، یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ ذرا کمنٹ میں بتائیے گا، ورنہ ہم پھر دوبارہ اس کو بتا دیں گے کہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں، بارک اللہ۔ ایک میسیج آ گئے ہیں جی، الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آگے دوسرا گروہ ہے اہل سنت کے مقابلہ کے اندر، دو جو گمراہ گروہ ہیں، بلکہ ہیں تین گمراہ گروہ ہیں، تین بنا دے بلکہ بہتر ہے، یعنی گویا ٹوٹل چار گروہ ہو گئے۔ ایک تو اہل سنت کا ہے، ایک گروہ ہے جہمیہ کا۔ جہمیہ جہمیہ کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب جہمیہ کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نہ کوئی صفت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اللہ کے نام بھی ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں ایڈ کر دوں اہل سنہ کے عقیدہ کے اندر، کہ جہاں اہل سنہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو نام اللہ تعالیٰ کے خالی نام نہیں ہے، بلکہ اس ناموں کے اندر ایک معنی موجود ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب الرحمن ایک تو نام اللہ تعالیٰ کا ثابت ہو گیا، الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ثابت ہو گیا، اس کے اندر ایک صفت بھی پائی جاتی ہے، اور اس صفت کے اندر صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ الرحمن کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے نا، اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہی ہے، یعنی اس کے اندر صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی پائی، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، الغفار اللہ کا نام ہے، القہار اللہ کا نام ہے۔ اب ان ناموں کے اندر یہ خالی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان ناموں کے معنی ہیں، اور ان معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے، یہ اہل سنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کے اندر صفت بھی موجود ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات بھی ہیں کہ جو اللہ کے نام نہیں ہے، جیسے اب وجہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت ہے۔ اس طرح یضحکو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ضحک اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس طرح یغضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا، صفت غضب اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام یہ نہیں ہے، یعنی غاف یا اللہ کا نام نہیں ہے، ضاحک اللہ کا نام نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ناموں کے اندر صفتیں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے اندر نام موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ۔ اب اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ کیا کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کے نام ثابت ہیں، نہ اللہ رب العزت کی صفات ثابت ہیں۔ اب اس کی حدیث یا قرآن پاک جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام ذکر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں العلیم آیا ہے تو یہاں سے مراد اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ثابت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت جو ہوتی ہے وہ تو ثابت کرتے ہی نہیں کرتے،
وہ तो बिल्कुल नहीं करते ना, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला के नाम का भी इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ताला के लिए नाम नहीं है। ठीक है। कुछ उसमें से, यानी ये जो गाली किस्म के है ना, सॉरी जहमिया, वो यही करते हैं कि अल्लाह ताला को सिफात से भी मुअत्तल करते हैं और अल्लाह ताला को नामों से भी मुअत्तल करते हैं। इनके बारे में बिल इत्तेफाक अहले सुन्ना का अकीदा, ये इस तरह की गाली जहमिया है कि ये कुफार हैं। ये आगे इस अकीदा के आखिर में आएगा भी, उस पर हम थोड़ी सी वजाहत भी कर देंगे। नंबर एक जो गुमराह फिरकों में है जहमिया, एक है मोतजिला। मोतजिला क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के नाम तो साबित करते हैं, अल्लाह ताला के नाम है, मतलब अल अलीम, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की जो नाम है अल अलीम है, या अल्लाह ताला का जो है अर रहीम नाम है, इस तरह अल्लाह ताला का रहमान नाम है, ये नाम अल्लाह ताला के लिए साबित करते हैं, यानी अल्लाह ताला के, लेकिन उनके अंदर मौजूद जो सिफतें हैं उसकी तावील कर देते हैं, उसकी यानी तहरीफ कर देते हैं, उसको कोई और माना पहना देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं कि जो वजहुन है, वजहुन ये अभी एक सिफत है अल्लाह ताला की, अब इस सिफत की वो तावील कर देते हैं। वजहुन से मुराद कहते हैं ये रिजा है, अल्लाह ताला का राजी होना है। या यदुन है, जो यदुन से मुराद कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुव्वत मुराद है। ठीक है, अल्लाह की कुव्वत मुराद। इसी तरह और भी सिफात, जितनी भी सिफात हैं, वो उसकी जो गाली किस्म के मोतजिला हैं, मोतजिला की बात हो रही है ना, जो गाली किस्म के मोतजिला हैं, वो उसका उसकी तहरीफ कर देते हैं, गोया उसको हकीकी माना नहीं रखते, हकीकी माना पर नहीं रखते। और अल्लाह ताला के जो अस्मा है, महद अस्मा, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के, अब सिफत अल्लाह अल्लाह ताला का जो नाम है ना अर्रहीम, ये मौजूद है। ठीक है। लेकिन जो अल्लाह ताला की सिफत रहमत है ये नहीं है, इसके अंदर जो मौजूद सिफत रहमत है इसकी वो तावील कर देते हैं। ठीक है। या इसके अलावा जो मिसाल के तौर पर अल अलीम है, या अल अल्लाह ताला की जो आप सिफत कह सकते हैं कि यल हक, जो अल्लाह ताला की सिफत है, ये अल्लाह ताला मुस्कुराता है, कहते हैं वो यहाँ अल्लाह ताला का मुस्कुराना हकीकी मुराद नहीं, बल्कि इसकी वो तहरीफ कर देते हैं। यजहक तो लफ्ज को बोलते हैं, अल्लाह ताला के सिफते ज़िहक से कहते हैं मुराद ये है, यानी वो कहते हैं अगर राजी होना है या अल्लाह ताला का मोहब्बत, ये मुराद। तो गोया ये नामों तक की हद तक तो मानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद सिफत होती है, या जो अकेली सिफत मौजूद है, जो यानी नामों के अंदर नहीं है लेकिन अलग से सिफत है, चाहे फेली हो या फेली हो या कि जाती हो, उसकी वो तहरीफ कर देते हैं। ठीक है। जो गाली किस्म के, उसमें से फिर उनकी कुछ कैटेगरियां भी, ज़ाहिर है हर एक के अंदर कोई अच्छे बुरे थे, ज्यादा बुरा होता है, कोई कम बुरा होता है, लेकिन ओवरऑल जो उनका जो है ना मजहब ये है कि सिफात की जो नाम है उसको तो साबित करते हैं, अगर सिफाती नाम है अल्लाह ताला का कोई, लेकिन उसके अंदर मौजूद सिफत का वो इनकार करते हैं, तहरीफ कर देते हैं उसकी। आगे एक तीसरा ग्रोह है, यानी गुमराहों में से अशायरा का। अशायरा जो ग्रोह है, ये इन दोनों से कदरे बेहतर है। ये सारे के सारे अल्लाह ताला के अस्मा को भी बाकी सात सिफात को, सात सिफात तारीफ कर देते हैं, बाकी जितनी सिफात है उसका इनकार करते हैं। सिर्फ सात सिफात को हकीकतन मानते हैं, जिस मानते हैं कि उसके उसका ये माना है, यही माना है जो हकीकत के अंदर माना। बाकी सारी के सारी सिफात के उसका माना इनकी तरफ, मिसाल के तौर पर अब वो क्या कहते हैं, अब अल्लाह ताला की वो सिफत रहमत को मानते हैं, रहमत सिफत को मानते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जहाँ है ना, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला नाजिल नजूल फरमाता है, अब अल्लाह ताला के लिए है ना यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन, या ये आया है वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा वजी यौमइज़िन बि जहन्नम, ये जो आयत के अंदर वजा रब्बुका के अल्लाह ताला आएगा। अब जो अल्लाह ताला के आने वाली सिफत है या नजूल फरमाने वाली सिफत है, इसको कहते हैं कि इससे मुराद हकीकी नजूल नहीं है। हम तो कहते हैं हकीकतन जो नजूल होता है ऊपर से नीचे आना, ये वाला मुराद है। कैफियत हम बयान नहीं करते, हकीकतन अल्लाह ताला नजूल फरमाता है। लेकिन ये क्या कहते हैं शायरा कि अल्लाह ताला के नाजिल होने से मुराद अल्लाह का हकीकी नजूल नहीं है, बल्कि मुराद अल्लाह ताला की रहमत का नजूल है।
ताला की सिफात को उन बास सिफात कहा देते हैं जिन 7 सिफात को वो साबित करते हैं। उसमें एक सिफत हयात अल्लाह ताला के लिए साबित करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ 7 सिफात हैं जिनको वो हकीकतन मानते हैं, बाकी सारी की सारी सिफतों को उसकी तरफ लौटा देते हैं। वो कैफियत उसकी जो है तावील करके उन सिफात की तरफ उसको माना बयान कर देते हैं। इस तरह सिफत ज़ेक है। अब ज़ेक से मुराद कहते हैं अल्लाह ताला का राजी होना है। ठीक है, अल्लाह ताला का राजी होना है, अल्लाह ताला का मुस्कुराना नहीं है। ये वो इस तरह की वो। अब इसके अंदर ये जो ग्रोह है ना, जो 3 ग्रोह गुमराह बताए हैं, इन पे फिर मुअत्तिला आ जाते हैं, मुशब्बिहा आ जाते हैं। इनके अंदर जो है वो, और इनके अंदर मुहर्रिफ नीचे जो है ना वो मुख्तलिफ, उसको उसी तरह का नाम दिया गया है। बहरहाल जो है ना, अब हम 7वां पढ़ते हैं, 7वां जो हमारा जुज है। ये सिफात के बारे से अगर किसी का कोई सवाल है, या वो तो आखिर में चले कर लेंगे, लेकिन अभी इसकी समझ आ गई है सबको। अहले सुन्ना का कीदा कम अज़ कम समझ आ जाना चाहिए आपको। अहले सुन्ना का कीदा, उसके बाद जो गुमराह उसके बारे में क्या कहते हैं उसके हवाले से। अब है व अन अल्लाह अला अर्शी ही, बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, अर्श पर है। वाइन मिन खल्की, और अपनी मखलूक से, यानी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात हैं उनसे जुदा है, यानी उनके साथ मिला हुआ नहीं है, उनसे जुदा अलग है। कमा वसफ़ बिही नफ्सहू, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपने मुताल्लिक बयान किया है। वसफ़ बिही, जिसके तरह के अल्लाह ताला ने बयान किया है, नफ्सहू अपने बारे में खुद, फी किताब ही अपनी किताब के अंदर, यानी कुरान पाक में, वाला लिसानी रसूल ही, और अपने रसूल की ज़ुबानी भी रसूलुल्लाह पर अल्लाह ने वही नाज़िल की, वही गैर, तो वो रसूलुल्लाह ने आगे अल्लाह ताला के बारे में सिफतें बयान कर दी। तो बिला कैफिन, बगैर कैफियत के। अच्छा, ये पूछा गया जी, अशायरा को थोड़ा रिपीट कीजिएगा। अशायरा के बारे में बताया कि ये अल्लाह ताला के सारे अस्मा को मानते हैं। मुतज़िला की तरह ये अल्लाह ताला के अस्मा को मानते हैं, लेकिन जहमिया से हटकर, जहमिया तो सारे अस्मा को भी इनकार करते हैं। अशायरा सारे के सारे अस्मा को मानते हैं, सिफात जो है वो सिर्फ 7 मानते हैं। 7 सिफात को वो सही मानों में मानते हैं, बाकी सिफात की वो तावील करते हैं, तहरीफ करते हैं। ठीक है, इसके अब तीनों के अंदर कंपैरिजन करें ना, तो जहमिया सारी की सारी सिफात का भी इनकार करते हैं, अस्मा का भी इनकार करते हैं। मुतज़िला सारे के सारे अस्मा का इस्बात करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन सारी की सारी सिफात हैं उनकी तहरीफ करते हैं। जो अशायरा हैं सारे के सारे अस्मा को भी मानते हैं, इस तरह मुतज़िला मानते थे। सिफात में से सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं, बाकी सारी सिफात की वो तहरीफ करते हैं। ठीक है, बाकी सारी सिफात की तहरीफ करते हैं, सिर्फ 7 सिफात को अला वजील हकीका मानते हैं, यानी हकीकतन जो हकीकी माना उसका होता है उस तरह मानते हैं। बाकी सारी की सारी की वो तहरीफ करते हैं, जिस तरह के मुतज़िला सारे के सारे की तहवील करते हैं, वो 7 को भी नहीं मानते, ये 7 को मानते हैं, बाकी की तहरीफ करते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये बयान कर रहे थे वान अल्लाह अला अर्शी ही, अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। वाइन मिन खल्की, अब ये यहाँ पहली बात होगी, अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, यानी अल्लाह ताला ने अपना अकीदा, अपने बारे में ये अकीदा दिया है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरत ताहा के अंदर 5 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अब इसके ऊपर इतने दलाइल हैं, इतने दलाइल हैं अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने पर के, बल्कि इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह और इब्न अबिल इज़ हनफी रहमहुल्लाह, ये बड़े हनाफ में जो है ना इनका अहले सुन्ना वाला अकीदा था। इब्न अबिल इज़ हनफी, इनकी वफात है 792 हिजरी। इस तरह इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह उनसे पहले उनकी वफात है 751 हिजरी। तो ये कहते हैं कि इस मसला के ऊपर 1000 से भी ज्यादा दलाइल हैं, यानी अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने पर, कहते हैं अगर कोई कहे ना तो हम उस पर 1000 सही दलाइल पेश कर सकते हैं। बार अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ये बैयन दलील है, रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अब इसके अंदर एक कौल सिर्फ मैं बयान करता हूँ, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के वाले से भी एक मशहूर कौल है, अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफु मजहूल। ठीक है, अब इस तरह का एक कौल इमाम सुफियान बिन उयैना
ٹھیک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیہ بن عبد الرحمن، ربیہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا گیا نا کہ رحمان عرش پر مستوی کیسے ہے، یعنی کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب پہلے ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اہل سنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اب بالکل وہ اہل سنہ کی عقیدہ کو جو ہے نا وہ یہاں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ الاستواء غیر مجہول، کہ استواء یہ معلوم شے ہے، یہ مجہول شے نہیں ہے۔ یعنی استواء مطلب اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا، عرش پر نہیں ہونا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، علی العرش نہیں ہے۔ علی العرش کے اندر تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں الاستواء غیر مجہول، استواء تو معلوم شے ہے، یہ مجہول نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کتاب و سنت کے اندر اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، یعنی اللہ کا مستوی ہونا، اللہ کا بلند ہونا۔ آگے فرماتے ہیں والکیف غیر معقول، لیکن جو اس کی کیفیت ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتایا ہی نہیں ہے۔ کیفیت اس کی جو ہے، اس استوا کی، اس بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا نہیں بتایا۔ وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی خبر دی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ وعلی الرسول البلاغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ وعلینا التصدیق، اور ہمارے ذمے اب کیا ہے، صرف اور صرف اس کو تصدیق کرنا ہے، اس کی تسلیم کرنا ہے اس کو، اور اس کو مان لینا۔ یہ العلوم امام ذہبی رحمہ اللہ کی، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلوم للعلی الغفار، ایک کتاب ان کی، اس کی صفحہ 98 پر یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے۔ اور اس کے یعنی آپ کہہ لیں کہ اتنے اس کے دلائل ہیں، اس کے دلائل قرآن کے اندر بھی بے شمار موجود ہیں، اس کے دلائل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، اس کے دلائل سابقہ انبیاء کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور قرآن پاک نے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، ان کی یعنی کہہ لیں کہ تعلیمات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح یہ فطرت کے اندر بھی موجود ہے۔ فطرت کی ایک مثال آپ کو میں دوں، ہم جب پڑھتے تھے نا، مدرسہ کے اندر پڑھتے تھے، یہ 2000 آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 13 کی بات ہے، 2012 13 یا 14 ان میں سے کسی سن کی بات ہے۔ تو ایک ساتھی جو کہ یونیورسٹی کے اندر یعنی ہسٹری کے اندر وہ جو ہے نا وہ ایم فل کر رہے تھے، وہ ادھر مدرسہ کے اندر رہائش انہوں نے رکھی۔ اب وہ عقیدہ کے اندر بالکل گمراہ تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے تھے۔ دوسرے لفظوں کے اندر کہیں کہ وہ حنفی تھے، حنفیوں کے اندر جو آپ غالی قسم کے گمراہ ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک شخص تھے۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ہے نا ہدایت دینی ہو، اس کے لیے پھر اسباب، اس کو یہ جو ہے نا ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تھے، ظاہرہ کہ جستجو ان کو بڑی ایک لاحق تھی، تو دین کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ فکر مند رہتے تھے کہ اچھائی کہاں سے مل جائے۔ تو ان کو ہم نے یہ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، قرآن پاک کی 7 اسی طرح کی آیات جو ہے نا نکال کے دکھائیں، تو وہ ظاہر ہے۔ اب لیکن پھر ہم نے جو اس کو فطرت کی دلیل دی نا، ہم نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ کے جو ہے نا ہمیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا مان لی بات، لیکن وہ جو بچے کھڑے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو تو کسی نے نہیں پڑھایا نا، ان کو تو صرف اللہ رب العزت نے وہ کہنا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مولود الا یولد الا علی الفطرہ، کہ جو بھی مولود ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ ہوتا ہے فطرت پر پیدا۔ میں کیا ان بندوں کو، ان بچوں کو کسی نے نہیں پڑھایا، نہ انہوں نے کسی مدرسہ کے اندر تعلیم حاصل کی۔ ان سے آپ پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آپ یقین کریں گے کہ 6 سے 7 بچے جو ہے نا، 6 سے 7 بچے، ان کو انہوں نے بلایا، ہر بچے سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے۔ اب انہوں نے اللہ کا نام تو سنا ہے، صرف بول سکتے ہیں، وہ بچے کتنے، زیادہ سے زیادہ 4 سال کے، 3 سال کے، اس میں بچہ جو ہے نا اس قدر نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کو جو ہے وہ اتنی گہری باتیں بتائی جائیں تو وہ سمجھ جائیں۔ یہ فقط وہی اس کے پاس علم تھا جو فطرت کا علم تھا۔ تو 6 یا 7 بچے تھے، مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ کر، سارے کے سارے بچوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر کی طرف اشارہ کی۔ صرف ان میں سے ایک بچہ جو بڑا تھا نا، سب سے بڑا بچہ 7 8 سال کا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بس، یعنی اللہ تعالیٰ
عرش پر ہے، اس نے یہ لفظ بولے ہیں، باقی سارے کے سارے کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اب ان کو عرش کا نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو یہ فطرت کے اندر، گھٹی کے اندر ڈال دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، یہ فطرت، یہ ایک بنیادی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ساتھی جو ہے نا، یہ چیز سن کے نا کہتے ہیں بھی اب میں یہ ایمان لے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت واقعی عرش پر ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تحقیق کر کے جو ہے نا وہ الحمدللہ اہل سنہ کے عقیدے پر آ گئے۔ تو گویا کبھی کبھی فطرت کی جو دلیل ہے انسان کے اوپر، وہ امپیکٹ چھوڑتی ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، پہلی بات۔ اس کے اوپر 20 دلائل بائن من خلقی۔ اگلی بات ہے کہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، نہ کسی مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جدا ہے، الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، بلند ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کما وصف به نفسه فی کتابی والا رسول ہی والا لسانی رسولی بلا کیف، بغیر کیفیت کے اس کے بارے میں ہم نے ایک قول بیان کر دیا۔ امید ہے یہ مسئلہ یعنی یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، جو لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ پر سمجھتے ہیں، وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جو کہ واضح گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اور بعض صورتوں کے اندر یہ کفری عقیدہ بھی بن جاتا ہے، جو کہ کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہے۔ ہاں، آگے پھر اللہ کا جو علم ہے یا اللہ کی جو قدرت ہے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہر ایک کو شامل ہے۔ اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے دور ہونے کے باوجود، ذاتی اعتبار سے اتنے دور ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطہ کے اندر لائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ کی سمع و بصر کے اندر ہے ہر چیز۔ اور اسی چیز کا ذکر آگے کیا گیا احاطہ، یعنی 8ویں نمبر پر۔ اب یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے بلند ہے، کتنی دور ہے ہمارے علم میں نہیں، لیکن آگے احاطہ بکل شیء علما، وہاں ہونے کے باوجود، اللہ کی ذات کا وہاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ محیط ہے۔ اللہ احاطہ، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے بکل شیء، ہر شے کا، علم، علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی ایک تعویل، اس کی ایک معنی، کرسیہ کا معنی ایک علم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے۔ ساتوں زمینوں سے نیچے اگر بھی کوئی چیز مخلوق موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے علم، اللہ کے علم میں وہ چیز بھی ہے۔ انسانوں کے دل کے اندر اٹھنے والا وسوسہ، وہ بھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے اس کا علم ہے۔ علیم تو اللہ تعالیٰ ہے، قدیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ تو گویا وہ تمام کی تمام آیات یا احادیث جس پر کو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے پر پیش کرتے ہیں، ان سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی سمع بصر، اللہ کی قدرت مراد، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی پاور، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر ہے، اللہ کا احاطہ ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ عرشوں پر بلند ہے، ٹھیک ہے جی؟ 9 نمبر پہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ نہیں ہے کمثلی، اللہ کی مثل کی طرح، شیء کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثیل اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، والبصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک اعتبار سے جو ہے نا وہ 2 قسمیں اور بھی ہیں۔ ایک اور اعتبار سے وہ ایک ہے صفات ثبوتیہ، ایک صفات سالبہ۔ ثبوتیہ کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ رب العزت کی کسی صفت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ کا کچھ نہ کرنا، یہ والا کچھ کام نہ کرنا، یہ چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کر دینی، ٹھیک ہے؟ اب ظلم اللہ کی شان کے لائق نہیں، یعنی جتنی بھی اچھی اچھی صفات ہیں نا جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کر دینی، ٹھیک ہے؟ اب ظلم کرنا، ظلم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ لیس بظلام، اللہ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ ظلم نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صالبہ ہے، صفات صالبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ سلب کردہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور ایک صفات ثبوتیہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، مثلا مسکراتا ہے، غصہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتیں جو ہے وہ ثبوتیہ ہے۔ تو یہ دونوں صفتوں کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، کما یلیق بجلالی بشر، جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ اب لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کوئی بھی اس کے ہم مثل نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہم نے ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کو تشبیہ دیتے ہیں یا مثال دیتے ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے یہاں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں، یعنی نہ اللہ کی ذات کی طرح کی کوئی شے ہے، نہ اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح ہے۔ نام کے اندر مشابہت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ بھی صفت علم کے ساتھ متصف ہے، انسان بھی علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کا علم اللہ کی شان کے لائق ہے، اور انسان کا علم وہ محدود ہے، اس کے اندر تار چڑاؤ آتا ہے، اس کے اندر کمی زیادتی ہے۔ اللہ جو مخلوق کا علم ہے وہ ناقص ہے، اللہ کا علم وہ کامل ہے، اس کے اندر نقص نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کے کسی بھی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اندر یا اللہ کی ذات کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہم مثل نہیں ہے۔ ذات ہماری بھی ہے، ذات اللہ کی بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات اللہ کی شان کے لائق ہے، ہماری ذات ہماری شان کے لائق ہے، اس نے نبود ہو جانا ہے۔ یہ ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی اللہ ہماری ذات، اور ایک وقت ہوگا کہ ہماری ذات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور اس کے لیے کوئی نہ ڈوریشن ہے، نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کوئی مثیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کوئی مثیل نہیں۔ وہو السمیع، پہلی کے اندر کس کا رد ہے؟ معطلہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرتے ہیں، یا تشبیہ کے ذریعے کرتے ہیں، تحریف کے ذریعے کرتے ہیں، تعطیل کے ذریعے کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو انکار کرتے ہیں ان کا رد ہے۔ دوسرا وہو السمیع البصیر، اب اس آیت کے حصے کے اندر ان لوگوں کا رد ہے کہ جو اللہ رب العزت کے لیے صفات ثابت نہیں کرتے۔ پہلے کے اندر مشبہہ کا رد ہے، دوسرے کے اندر معطلہ کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرتے ہیں، جس طرح کے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اور اشاعرہ بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں۔ اب سمیع اللہ تعالیٰ صفت سما کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سما ثابت ہے۔ اب ہم جو ہیں ہم بھی صفت سما کے ساتھ متصف ہیں، ہماری بھی صفت سما ہے، یعنی ہم بھی سنتے ہیں۔ اب ہمارے سننے کے لیے ہمیں حاجت ہوتی ہے کانوں کے درست ہونے کی، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہم یہ چیز نہیں کہیں گے۔ اللہ سنتا ہے، کس طرح سنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا سننا الگ ہے، مخلوق کا سننا الگ ہے۔ اللہ کا دیکھنا الگ ہے، مخلوق کا دیکھنا الگ، لیکن دیکھتا اللہ بھی ہے۔ کس طرح دیکھتا ہے؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کی مثال ہم نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اب اس ایک جملے کے اندر ایک آیت کو ذکر کر کے امامین الرازیین نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کی تحریف، تمثیل، تکییف، تعطیل اور تفویض ہم نہیں کر سکتے، اور لوگ اس کو ثابت کرنا ہے جس طرح کہ وہ وارد ہوئی۔ آگے ہے 10 نمبر ہے، واللہ تبارک و تعالی یرا فی الآخرت۔ اب یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا آخرت کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ، اور اہل جنت، جنت والے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو روز آخرت مومن بندے، اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ بہت بڑی ایک شان ہے مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، جس کو رویت باری تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار،
اللہ ताला की रोयत ये हकीकतन होगी, यानी अल्लाह ताला को हम इसी तरह देखेंगे जिस तरह हम किसी चीज को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल, यानी इस देखने की मिसाल जो है ना वो बयान की है। अल्लाह ताला की मिसाल नहीं बयान की, याद रखो, देखने की मिसाल ये बयान किया कि जिस तरह तुम 14वीं रात के चांद को देख रहे हो ना, जिस तरह तुम देखते हो ऊपर को मुंह उठा के, इसी तरह अल्लाह ताला को तुम क्यामत के दिन देखो। अब जिस तरह तुम्हें चांद को देखने के अंदर तुम बिल्कुल शक नहीं कर रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखने के अंदर भी बिल्कुल तुम शक नहीं करोगे क्यामत के दिन जन्नत के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एक शान होगी मोमिन के लिए। कुरान और हदीस के अंदर इसके ऊपर मुतवातिर दलाइल मौजूद हैं, और इस पर अहले सुन्ना का इजमा है, मोमिनों का इस पर इत्तेफाक है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर जैसे पहले अर्ज किया कि गुमराह फिरके जो मुअत्तिला हैं, जहमिया हैं, मुतजिला हैं, इस तरह खवारिज हैं, और शिया के कुछ ग्रोह ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के दीदार का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार क़यामत के दिन नहीं होगा, अगर होगा तो वो किसी और माना में होगा। कहते हैं वाज़ेह लफ्ज़ों में, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का दीदार हम आंखों से करेंगे, जिस तरह हम किसी चीज़ को देखते हैं, इस तरह हम अल्लाह ताला को देखेंगे। और ये सबसे बड़ी इंसान के लिए कह लें कि एक खूबी होगी, या उसके लिए सबसे बड़ा शरफ का मुकाम होगा कि अल्लाह ताला का दीदार करेगा। अहले सुन्नत का ये इत्तेफाकी कीदा हकीकत हम अल्लाह ताला को देखेंगे। कुरान पाक के अंदर सूरत क़यामा के अंदर आया है, 22 नंबर आयत और 23 नंबर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन यानी क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बड़े बिल्कुल नाज़िरा का मतलब सरसब्ज और शादाब होंगे, यानी कुछ रौनक कुछ नुमा चेहरे ऐसे होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, यानी अपने रब की तरफ वो दीदार कर रहे होंगे। इस तरह कुरान पाक के अंदर सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 26 के अंदर कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जो एहसान करने वाले यानी नेकोकार जो लोग होंगे, क़यामत के दिन उनके लिए हुस्ना होगी यानी जन्नत होगी, व ज़ियादा, और ज़्यादा एक ज़ायद चीज़ भी होगी, जन्नत भी होगी और उसके अंदर एक जायद चीज़ भी होगी। अब जायद चीज़ से मुराद दीदार इलाही है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है। अब इसकी जो माना जो है ना, इसका ज़्यादा का माना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 181 के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती दाखिल हो जाएंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि क्या तुम्हें मैं कोई और चीज़ दूं, किसी और चीज़ का इरादा है कि तुम्हें मैं जायद एक चीज़ दूं। वो कहेंगे कि अल्लाह तूने तो हमारे चेहरों को रोशन कर दिया है, अभी हमें क्या ज़रूरत है, तूने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया है, तूने हमें जहन्नम से आज़ाद कर दिया है, हमें इसके अलावा अब क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है मजीद, यानी हमें मजीद किस नेमत की ज़रूरत हो सकती है। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फयक्शिफुल हिजाबा, अल्लाह ताला फिर पर्दे को उठा देंगे। अब पर्दा उठा के अल्लाह ताला अपना दीदार करवा देंगे। तो रसूल ने फरमाया फमा ऊतू शैयन अहब्बा इलैहिम मिनन नज़री इला रब्बिहिम अज़्ज़ वजल, कहते हैं कि उनको फिर यानी ये जो पर्दा हटाकर अल्लाह ताला अपना दीदार करवाना, उनको जन्नतियों को ये ऐसी नेमत मिलेगी, ऐसी नेमत उसको मिलेगी ये कि उनको अल्लाह के दीदार के अलावा कोई और नेमत अल्लाह उनको महबूब नहीं होगी इससे ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा उनको जो महबूब नेमत होगी ना जन्नत के अंदर, वो अल्लाह का दीदार हो। ठीक है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो है ना इसकी जो है खुद तफसीर बयान कर दी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, वो क्या चाहना होगा, वो अल्लाह ताला का दीदार होगा, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे। इसके अलावा और भी कई एक दलाइल मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार करवाएंगे। जो मुतजिला वगैरह हैं वो इसका इनकार करते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला का दीदार नहीं होगा। ठीक है, हकीकतन तो अल्लाह ताला यकीनन उनको अपना दीदार नहीं करवाएगा। जो अल्लाह ताला के दीदार के मुनकर हैं, अल्लाह ताला उनको अपना दीदार नहीं करवाएगा और ना ही अल्लाह करवाए। 11 नंबर वयस्माऊन कलामहू, और लोग सुनेंगे अल्लाह ताला का कलाम, कैफ शाअ व कमा शाअ, जैसे अल्लाह ताला चाहेगा ऐसे करेगा, व कमा शमा, और जैसे जैसा भी चाहेगा, यानी इसका दोनों माना है कि शाअ व कमा शाअ। ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो कलाम करेगा ना, उसकी कैफियत वो होगी जो अल्लाह ताला चाहेगा, वो कमा शाह, और उस तरह वो लोग सुनेंगे जिस तरह अल्लाह ताला चाहेगा। ठीक है, यानी पहले कई शाह का मतलब का ताल्लुक कलामहू के साथ कर दें, व कमा शाह का ताल्लुक यस्माऊना के साथ कर दें, यानी लोग अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होंगे, अल्लाह ताला के कलाम को सुने। अब यहाँ अल्लाह जो है इमाम साहेबान
इमामैन साहिबान जो है ना, ये साबित करें अल्लाह ताला की सिफत कलाम, यानी अल्लाह ताला कलाम करता है, करेगा। तो सिफत कलाम के हवाले से बेशुमार दलाइल हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला कलाम करता है। अब ये कलाम अल्लाह ताला सोतो हरूफ के साथ करता है, जैसे तरह पहले हमने जिक्र कर दिया था। जबकि दूसरे जो हैं वो इसका इनकार करते हैं, शायरा वगैरह, वो अल्लाह ताला की सिफत कलाम को हकीकी नहीं समझते, उसकी तहरीफ करते हैं, तावील करते हैं। इस तरह और भी दलाइल मौजूद हैं। अब सही बुखारी के अंदर, अब ये जो हमारे इस उन्वान के साथ ताल्लुक रखती है, एक ही दलील सिर्फ देते हैं। सैयदना अदी बिन हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला, तुम में से हर एक, इल्ला वसयकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अन करीब अल्लाह ताला उससे हम कलाम होंगे। लैसा बैन अल्लाहि व बैनहु तुरजुमान, अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा, कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह डायरेक्ट उसके साथ हम कलाम होंगे, यानी वन टू वन जो है ना, अल्लाह ताला उनके साथ बात करेंगे। अब अल्लाह ताला का जो कलाम है ये बंदों के साथ होगा, और ये हकीकत के ऊपर मामूल है। ये इसकी कैफियत क्या होगी ये अल्लाह ताला बेहतर जान, जैसे अल्लाह ताला चाहेगा वैसे उसकी कैफियत होगी, और जैसे अल्लाह ताला चाहेगा उस तरह वो अल्लाह ताला के कलाम को सुने। ठीक है, तो ये सही बुखारी 7,012 है, और सही मुस्लिम 1,016 नंबर ये रवायत है। गोया अल्लाह ताला का सिफ़त कलाम ये साबित है, अल्लाह ताला अपने बंदों से कलाम करेंगे। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कलाम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, सारे अपने मोमिन बंदों के साथ, या बस औक़ात जो मौक़िफ़ है ना, यानी जहाँ पे, जिसको आप कह लें कि जहाँ पे हिसाबो किताब होगा, वहाँ अल्लाह कई एक लोगों के साथ अल्लाह ताला कलाम करेंगे। कईयों को अपनी कह लें कि अलग होकर, अलग करके भी अल्लाह ताला उनके साथ कलाम करेंगे, कि किसी के ऊपर उसकी बात जाहिर ना करें। इसके ऊपर भी कई एक दलाइल बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। बहरहाल 12 नंबर है, वल जन्नतु वन नारु हक़्क़ुन, जन्नत और आग, जन्नत और जहन्नम ये हक है, यानी इनका हकीकी हकीकत वजूद मौजूद है। जन्नत भी मौजूद है और जहन्नम भी मौजूद, वहुमा मखलूकतानी, और ये दोनों मखलूक हैं, यानी ये दोनों पैदा की गई हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं। लयफना यानी अबदा, ये कभी भी फना नहीं होंगे, कुल्ली तौर पर कभी भी। न जन्नत को फना है, न जहन्नम को फना है। ठीक है, फल जन्नतु सवाबुन लिअलिया, जन्नत है कि अल्लाह के इधर बंदे, ये अल्लाह के औलिया मुराद, अल्लाह के जो प्यारे हैं उनके लिए ये अब होगी, यानी उनके लिए ये जजा होगी, उनके लिए ये इनाम होगी जन्नत। वन्नारु इक़ाबुल अहली मासियती, और ये जो जहन्नम होगी ये अल्लाह के गुनाहगारों के लिए ये सजा होगी, इक़ाब, पकड़, सजा के तौर पर होगी। इल्ला मन रहिमा, हाँ जिस गुनाहगार पर अल्लाह ताला रहम कर दे उसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचाएगी। जिस मुआहिद गुनाहगार को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले, रहम कर दे उस पर, वो तो बच जाएगा, बाकी सबको है अल्लाह ताला सजा देगा जहन्नम के लिए, जो भी उसके गुनाह गुनाह करेगा, उसकी नाफरमानी करेगा। अब किसकी नाफरमानी कुफर और शिरक के अलावा गुनाहों की होगी, अल्लाह ताला उसको एक वक्त के बाद जहन्नम से निकाल लेगा। और जिसकी नाफरमानी कुफर और शिरक की होगी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जहन्नम उसके लिए वाजिब कर दी है, जो अल्लाह ताला का, अल्लाह के साथ शिरक करता था या कुफर करता था, और जन्नत उस पर हराम कर दी है। ठीक है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उसके लिए जन्नत का दाखिला हराम हो चुका है, अल्लाह ताला का ये एग्जैक्ट फैसला हो चुका है। अब इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर एक, जन्नत और जहन्नम ये हकीकतन मौजूद है। कुछ इस तरह के मुल्हिदीन हैं, फिलासफी हैं, जो कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम हकीकतन कोई नहीं है, ये कोई ऐसे दखूल वाली जगह नहीं है, बल्कि इससे मुराद, कहते हैं कि जन्नत से मुराद अच्छा अंजाम है, और जहन्नम से मुराद बुरा अंजाम है। कुछ जो लोग तनास्खे अरवाह का अकीदा रखते हैं ना, यानी ये जो कहते हैं कि मुख्तलिफ जन्म होते हैं इंसान के, कि इस जन्म के अंदर इंसान कुछ बन के आया है, जो इस इंसान ने अपने अमाल किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, तो अगले जन्म के अंदर उसको अच्छी सूरत के अंदर बनाया जाएगा। और अगर इंसान ने इस जन्म के अंदर बुरे अमाल किए हैं, तो उसको मरने के बाद जो दोबारा जिंदा जिंदा किया जाएगा ना, यानी दूसरा उसका जन्म होगा, तो उसको बुरी हालत के अंदर बना। मिसाल के तौर पर कहते हैं
اگر کسی نے دنیا کے اندر ظلم لوگوں پر کیے ہوں گے تو اس کو قیامت نہیں، اس کو دوسرے جنم کے اندر کیڑا مکوڑا بنا دیا جائے گا، یا کتا بنا دیا جائے گا، یا ایسے کوئی حقیر مخلوق بنا دیا جائے، یعنی اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہاں کہ جنت موجود ہے حقیقت، اس کے اندر نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے، اب اس پر میں صرف دو تین آیتیں جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدت للمتقین، ہم نے اس جنت کو پرہیزگاروں کی، آل عمران 133 نمبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ یہ کئی اس مضمون کی آیت ہے، یہ سورۃ توبہ کے اندر 89 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن بندوں کے لیے ایسی باغات تیار کی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہنم کے بارے میں اس فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس جہنم سے بچ جاؤ کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو تیار کی گئی وہ کافروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے نا، جو جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی ٹک ٹکیل باندھے ہوئے ہے، اس نشانے پر ہے جہنم کے۔ اور وہ کس کے لیے مرصادہ، کس کے لیے؟ جو للطاغین مآبا، جو سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کے لیے صرف ایک روایت میں پڑھتا ہوں، ایک تفصیلی سی روایت ہے لیکن اس کو مختصر انداز میں پڑھتا ہوں۔ سنن نبی داود کی 4744 نمبر، اور سنن نسائی کی 3763 نمبر، سنن ترمذی کی 2560 نمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جبریل امین، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل کو بھیجا جنت کا نظارہ کر کے آؤ، تو انہوں نے دیکھا جنت بڑی خوبصورت ہے، تو اگر کہا اللہ تیری جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی نعمتوں سے لبریز ہے کہ تیرا مومن بندہ، تیرا بندہ، جو بھی بندہ تیرا اس کے بارے میں سنے گا تو وہ لازمی لازمی اس جنت کے اندر داخل ہونے کی پوری پوری کوشش کرے گا، وہ لازمی کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے جنت کی جو اوپر نے باڑ لگا دی، یعنی مشکلات کی، ناپسندیدہ چیزوں کی باڑ لگا دی، کہ جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر تم نے کئی ایک اپنے نفس کے ساتھ لڑ کے رہنا ہے۔ مثلا ناپسندیدہ چیزوں کے اندر آپ نے شراب چھوڑنی ہے، یعنی جو بھی خواہشات ہیں اس کو ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے باڑ لگا دی، کہ یہ چیزیں تم چھوڑو گے تو جنت میں داخل ہوگی۔ تو جبریل نے جب جا کے دوبارہ دیکھا تو کہا اللہ تو نے تو اتنا مشکل کر دیا ہے اس جنت کو، اب اس میں داخل ہونا بہت مشکل ہو گیا، بہت سے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر جہنم کے بارے میں، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اتنی ہولناکیاں اس کی، جبریل نے دیکھا، کہا کہ اللہ یہ تو اتنی خطرناک ہے، جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا نا وہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ بچ کر رہے گا اس سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ جو خواہشات کی باڑ لگا دی، یعنی من مرضیوں کی۔ تو پھر جبریل نے دیکھا اللہ کہ تو نے اتنا اس کو خوشنما بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شاید بچے اس جہنم کے اندر داخل ہو۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے، بین دلیل ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا ہے، تو یہ پیدا ہو چکی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کرنا، ہو چکی ہیں آلریڈی، وہ اللہ نے تیار کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں۔ اس کے اندر کئی گمراہ فرقوں کا رد ہے، جو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم اللہ نے بنائی نہیں ہے، یہ ہوگی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہوگی لیکن اللہ نے بنائی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بن چکی ہیں یا بن جائیں گی، لیکن یہ ایک وقت کے بعد فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر کئی اقرار، اہل سنہ کا جو متفقہ عقیدہ وہ ہے کہ جنت اور جہنم حقیقتاً ہوں گی۔ نمبر دو، یہ پیدا ہو چکی ہیں۔ نمبر تین، یہ ہمیشہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے بندے نکالے جائیں گے، جہنم سے نکال دیے جائیں گے کچھ بندے، یعنی جو موحد ہوں گے لیکن گناہ گار، اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ نہیں کبھی ہمیشہ جہنم کو ختم کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے جنت کو ختم کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، ابد الآباد کے لیے۔ جی ہم میرا خیال اس پر اکتفا کرتے ہیں، کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے اور سنڈے کو بھی دوبارہ پھر انشاءاللہ اس عقیدے کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہم نے جلد بازی سے بچتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا، تاکہ سمجھ نہیں یہ چیز ادھوری رہے۔
یہ تو یہ ابھی بھی سہل مرور ہے ہمارے اعتبار سے، یہ اس کے اوپر سیر اصل گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے دلائل، اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات، پھر ان کے جو شبہات ہیں ان کا رد، یہ ساری چیزیں ابھی یعنی اس کی اندر تشنے کی باقی ہے. اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، تو اس کے والے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ پلان کریں گے. بہرحال یہ جو دو کلاسیں ابھی مزید انشاءاللہ اس کی ہوں گی، ہفتہ اور اتوار کو، نیکسٹ ہفتہ اور اتوار کو انشاءاللہ. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہے آج کے پڑھے کے اندر، یا کسی کی کوئی تجویز ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. شیخ صاحب، حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جنت کا جو تذکرہ آتا ہے اس میں آتا ہے فَيَعْمَلُ عَمَلًا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَدَخَلَ النَّارِ او کما قال۔ اس طرح کہتے ہیں تو کہ اس پر کتاب غالب آ جائے گی اور وہ جہنم میں چلا جائے گا یا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کتاب کے غالب جی آنے کا کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفصیل ہوگی، اور عوام الناس کو ہم کس طرح جی سمجھائیں گے کہ کتاب کا غالب آنا کیا ہوتا ہے؟ جی یہ آپ کی بہترین سوال ہے، اور انتہائی گہرا سوال ہے. دیکھیے، پہلے ہم نے تقدیر والے چیپٹر کے اندر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے. ہونا اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے لکھا ہے، کہ ہونا اسی طرح ہے. اب ایک یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے. اب کتاب کے غالب آنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے اس کا انجام لکھا تھا نا، اللہ کو علم تھا کہ اس نے کرنا ہے ایسے، اب کرنا اس نے اپنے اختیار سے ہی ہے. یعنی ایک انسان جو ساری زندگی حاجی نمازی بنا رہا، آخر کے اندر مرتاد ہو گیا. اب وہ مرتاد اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے لکھ دیا. تو مطلب ہے کہ اللہ کا لکھا غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے جو لکھا تھا بالکل صحیح لکھا تھا، یہ غالب آ گیا. پہلے تو وہ عمل کر رہا تھا، گویا ناؤز باللہ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ کے لکھے کے خلاف عمل کر رہا تھا. اللہ نے لکھا کہ یہ جہنمی ہے، فرض کیا اس نے ایسا عمل کر دینا ہے قیامت قرب موت، اس نے ایسا عمل کر دینا ہے کہ جو اس کے اوپر جہنم ثابت کر دے گا. اب اللہ نے لکھا تھا تو اس نے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا. اب اگر فرض کیا کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جہنم کا لکھا ہے، وہ تو حیران ہوگا بھی، یہ تو کتنا. اب اس کی مثال اگر حدیث کے اندر آپ لیں، وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک منافق تھا، ظاہر ہے وہ، کہ جو میدان قتال کے اندر بڑے کیا لے کہنا دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی دلیری کے ساتھ. صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی ہم تو بڑا تعجب کر رہے ہیں، یہ شخص تو کیا بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام تو حیران ہو گئے، اللہ کے رسول یہ وہی روشنی کے اندر تو یہ بہت بڑی خبر ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ لڑ رہا ہے. اب صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. اب اس نے جب اس کو زخم لگے، اب وہ لڑ رہا تھا شہرت کے لیے، اور اپنے کہہ لے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. ایمان اس کے سینے میں موجود نہیں تھا، منافق تھا. اب یاد رکھیں گے، اب یہاں ایک شاید شبہ پیدا ہو کہ بعض منافقین کے اس کے اندر جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے. سارے منافقین اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ جنگوں سے پیچھے آ جائیں. کچھ منافقین جنگوں کے اندر شریک بھی ہوتے تھے. اچھا، بہرحال وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس کو زخم لگے، وہ برداشت نہیں کر پایا اپنے آپ کو، اور اس نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ خود ہی وار کر لیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو صحابی جو ہے نا وہ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ بالکل. اب اس کے اوپر وہ تقدیر جو لکھی غالب آئی، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا انجام لکھا تھا وہ جو ہے اس کے اوپر غالب آ گیا. مطلب کے مطابق اس نے عمل کر لیا، اپنے اختیار سے عمل کیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو خطا نہیں کر سکتا کوئی. اللہ نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے، اس ویسا ہی ہونا ہے. اب جو کرنا ہے کس نے، وہ اختیار کے ساتھ کرنا ہے. لہذا اللہ کے لکھے کا غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ عمل کر دیتا ہے کہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام لکھا ہوا تھا، یہ مراد ہے. واللہ عالم بالصواب. دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے زین الاسلام صاحب کی طرف سے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے بارے میں کہا کہ عرش سے بلند ہے، تو کیا عرش سے اللہ تعالیٰ کی ذات جدا ہی تصور ہوگی؟ ان الفاظ کے ساتھ چناؤ کرنا چاہیے اس حوالے سے. جی میں نے پہلے عرض کیا کہ بائن عن خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے. یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے اندر یہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہے. بائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے ہر اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ
اپنے عرش پر بلند ہے، عرش پر بلند ہے، عرش پر نہیں ہے۔ عرش پر کے اندر شبہ ہے نا کہ عرش پر ہونے کے اندر، مثال کے طور پر کہیں کہ یہ گلاس میز پر ہے، گلاس میز پر ہے جس کو اعلیٰ کے ساتھ، اب اعلیٰ کے اندر جو ہے وہ میز کے ساتھ لگا ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے، میز کے اوپر ہونا یعنی اٹھایا ہوا ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فوقہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، عام طور پہ فوقہ کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ساتھ نہیں ملا ہوا ہے، ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی کیفیت نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ اللہ عالم۔ کسی اور کا کوئی سوال ہے جی؟ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ میں بنگلہ دیش وعلیکم سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر ایک شیخ صاحب ہے، ان کو یہاں کے بھائی لوگ شیخ العقیدہ بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار شیخ زبیر الزائی رحمہ اللہ کے ایک عبارت کو لے کر انہوں نے ایک بات بتایا کہ یہاں پر شیخ صاحب نے اللہ کو عرش کے اوپر مستوی ہونا لکھا، تو یہ مستوی ہونا لکھنا یہ تفویض ہے۔ یہاں پر ہمیشہ بلند ہونا ہی اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، وہ بنگالی میں ہو یا اردو میں یا کسی زبان میں ہو۔ یہاں پر مستوی ہونا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا یہ شیخ صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ہم دیکھیں مستوی ہونا مستوی، اگر دیکھیں نہیں؟ شیخ زبیر رحمہ اللہ یہ ہمارے مشائخ میں سے ہمارے استاذ ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا بالکل عقیدہ ہے، انہوں نے تفویض کا عقیدہ نہیں اپنایا۔ بس اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو مطلب ہمارے مستوی ہونے سے ہم اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ مستوی ایک جو کہ لفظ ایک مشہور ہو چکا ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو یہ تفویض نہیں ہے۔ تفویض اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم بندہ کہے کہ مستوی ہونے کا ہمیں معنی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا ایک ہی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مستوی ہونے سے مراد کیا لیا جاتا ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ کہے کہ آپ اپنی زبان کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی آپ اپنی زبان کے اندر کریں تو اس کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، اور اگر آپ اس پر مستوی کا لفظ بول دیں گے اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس لیے تفویض نہیں ہے۔ مستوی کا معنی جو حقیقی معنی ہے وہی تفویض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستوی ہے، مستوی کا معنی کوئی نہیں ہے، مستوی ہے بس، اللہ مستوی ہے۔ تو یہ فرق کرنا چاہیے، لیکن وہ شیخ نے جو گرفت کی ہے شیخ زبیر رحمہ اللہ پر، میرا خیال ہے وہ تکلف محض ہے، اللہ عالم بالصواب۔ جب شیخ زبیر صاحب کے تو رسائل کے اوپر واضح اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اس کا معنی شیخ صاحب نے اپنے مقالات کے اندر بھی واضح طور پر کیا ہے، لہٰذا شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے وہاں جو لفظ استعمال کیا مستوی والا، یہ تفویضی عقیدہ ہے، لہٰذا یہ میرا خیال میں تکلف کیا ہے، واللہ عالم۔